شب عاشور خیام حسینی میں جب اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا ہے تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ بولا ہے، اور یہ خطبہ ہے شب عاشور امام حسین کا اپنے اصحاب سے گفتگو کرتے ہوئے، جب اپنے اصحاب سے مکمل خطاب کر چکے اور ان کی گردنوں سے حق بیعت کو اٹھا چکے اور انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک دعائیہ جملہ کہا۔ آج کی تقریر اس جملے پہ مولا حضرت امام حسین نے فرمایا، اللہم انی لا اعلم اصحابا ولا خیر اصحابی، میرے اللہ میں نہیں جانتا کہ کسی کے پاس اتنے بہتر اصحاب ہو جو میرے پاس۔ مولا حسین نے فرمایا، میرے اللہ میں نہیں جانتا، جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے اور نہ ہی میرے بابا کو ملے۔ یہ جملہ کسی ذاکر یا شاعر نے محبت میں نہیں پڑھا، یہ حسین علیہ السلام نے عین امامت میں پڑھا ہے۔ یہ جملہ کلام امام ہے، گفتگو حسین ہے، یا میں آسان کروں یہ نہج البلاغہ کے بیٹے کا فرمان، یہ وارث منبر سلوری بول رہا ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں لا عالم، میں نہیں جانتا کہ کسی کے پاس اتنے بہتر صحاب ہو جو میرے پاس ہے۔ اب اس جملے پہ آج کی پوری گفتگو، پہلا لفظ ہے کہ حسین نے کہا لا، میں نہیں جانتا۔ یہ حسین جو لا کہے یہ عام لا نہیں، ہم کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور یہ علماء کہتے ہیں یہ جو لا ہے یہ نفی جنس ہے، یہ صرف ایک زمانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ نہیں تین کا انکار کرتی ہے، ماضی کا، حال کا اور مستقبل کا۔ یہ ایک زمانے کی نہیں، یہ جو لا کلمے میں استعمال ہوتی ہے یہ نفی ہے جنس کی، کہ لا ماضی میں بھی کوئی معبود نہیں تھا، حال میں بھی کوئی معبود نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی کوئی معبود نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس زمانے میں لا کہیں تو یہ صرف اس زمانے کے لیے، یہ ہماری لا اس بات کا اقرار ہے کہ پہلے بھی کوئی اللہ نہیں تھا، اب بھی کوئی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوگا۔ تو یہ لا جو ہے یہ ہر زمانے کے لیے پائی جاتی۔ اب اس لا کو میں ایک اور جگہ پہ دکھاتا ہوں، جبریل امین نے آ کے کہا تھا جب علی کے لیے تلوار لے کے آیا تھا، لا فتح الا علی، فتح بمانے مرد، ایسا کوئی فاتح مرد نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ حسین کہہ رہے ہیں لا عالم، میں نہیں جانتا کہ ماضی میں بھی کسی کے پاس ایسے صحاب ہو، اس زمانے میں میرے صحابہ جیسا کسی کے پاس صحاب ہو، یا مستقبل میں بھی کسی کے پاس۔ حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے نانا کو بھی ایسے صحاب نہیں ملے جو مجھے حسین کو ملے۔ اب ہمیں حسین کے اصحاب کا جملہ حسین سے اشارہ لینا، حسین نے کہا جیسے صحاب مجھے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ اب میں بعد میں بتاؤں گا کہ زہیر کیسا تھا، مصعب بن اوسجہ کیسا تھا، نافع بن حلات کیسا تھا، بعد میں گفتگو ہوگی کہ جناب حر کیسے تھے۔ پہلے دیکھیں گے جس کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے کہ ان کے پاس بھی ایسے نہیں تھے، ان کے پاس کیسے ہیں، آپ پہلے دیکھیں گے رسول کے پاس اصحاب کیسے۔ رسول کے صحاب میں ایک سلمان بھی ہے، شاہ جی نے کہا ایمان کے کل ہے ہی 10 درجے، آخری درجے میں فائز ہے نبی کا سلمان، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں سے ایسے ہیں جو نبی کے پاس بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول کے صحابہ میں سلمان، ابو ذر، مقداد، حذیفہ،
عمار، حسین کے اصحاب دیکھنے سے پہلے جن کے ساتھ حسین موازنہ کروا رہے ہیں پہلے ان کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا اگلا لفظ سنیے گا، حسین نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرا حبیب سلیمان سے افضل ہے، فرمایا میرے اصحاب جو بھی ہیں۔ حسین علیہ السلام اگر ایک ایک کا تقابل کرتے تو ہمیں دیکھنا پڑ جاتا تھا کہ حبیب کے پاس کوئی صفت ایسی ہوگی جو سلمان میں نہیں ہے، سعید کے پاس ایسی صفت ہوگی جو حذیفہ میں نہیں ہے۔ حسین نے بلا شرک حسین کا میرے صحاب، اب حسین کے صحاب میں سے ایک حر بھی ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ جیسے مجھے ملے ویسے نانا کو بھی نہیں ملے، حسین کے پاس حر جیسا بھی ہے۔ اب اگلی صدر میں دیکھو کتنے بیدار ہیں۔ حر کی حسینی عمر لمحوں میں ہے، مجھے حر کی مکمل زندگی میں بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ میں اسے زندگی سمجھتا نہیں جو حسین کے بغیر تھی۔ حر کی وہ حیات کیا حیات جس میں حسین نہیں تھا۔ حر علیہ السلام کی حسینی عمر منٹوں میں ہے۔ آپ بیدار رہیں گے تو میں اگلا جملہ رو کے بیٹھا۔ حر کی حسینی عمر لمحوں میں ہے، اور جس کے ساتھ تقابل کیا جا رہا ہے وہ سلمان 600 سال کا ہے۔ نبی کا 600 سال کا سلمان حر کے لمحوں کے برابر ہے۔ میں تقابل پڑھوں تو کیسے پڑھوں کہ حر لمحوں میں حسین کے پاس آئے۔ خصائص الحسینیہ میں شوستری نے لکھا کہ حر نے حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ہاں ایک نماز پڑھی تھی جب حسین کا رستہ روکا تھا اور وقت نماز ہو گیا تھا۔ امام حسین نے کہا تم اپنی نماز پڑھو، نے کہا نہیں ہم آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ جماعت ایک ہوئی تھی، لیکن اس وقت حر اطاعت حسین میں نہیں تھا، لہذا شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں میں اس نماز کو نماز نہیں سمجھوں گا، کیونکہ اس نے وہ اطاعت حسین میں نہیں پڑھی۔ لیکن جب حسین کی اطاعت میں آیا تو آیا اور گیا، صرف معافی مانگی ہے، اور حسین نے جب معاف کیا تو فوراً لڑنے کی اجازت مانگ لی۔ میرے مالک حسین ایک نماز تو اسے اپنے پیچھے پڑھنے دیں۔ حسین کا اگر میرے پیچھے نماز پڑھ لے گا قیامت تک کہہ دیں گے حر کو وہ نماز بچا گئی، حر کو وہ نماز بچا گئی، حر کو وہ نماز بچا گئی۔ میں حر کو میدان میں بھیج کے بتا رہا ہوں حر کو حسین کی نصرت بچا گئی۔ میدان میں جا آئے گئے، آئے اور گئے۔ اس امام بارگاہ نے بھی اس شخصیت، اس امام بارگاہ کو بھی یہ فیض حاصل ہے کہ یہاں پر قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب نے گفتگو کی، خطاب کیا۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب تقریر کر رہے تھے اور سامنے سے کوئی رکا آ گیا۔ اصحاب پیغمبر اور صحاب حسین میں کیا فرق تھا؟ اب فی البدی طبیعت کے مالک تھے، فوراً رکا پڑھنے کے بعد کہتے آنے اور جانے کا، آنے اور جانے کا، وہاں بلا رہے تھے اور آ نہیں رہے تھے، یہاں بھیج رہے تھے اور جا نہیں رہے تھے۔ حر آئے، لمحوں کی زندگی حر کی، 600 سال کا سلمان، منا اہل بیت کا تمغہ، رشتے سے پکارا جا رہا ہے اہل بیت کی حویلی میں سلمان کو، لمحوں کا مہمان 600 سال کے سلمان سے افضل ہو گیا۔
میں کہہ رہا ہوں میں باقی تقابل نہ بھی پڑھوں تو ایک جملے کے بعد کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 600 سال سلمان نے اہل بیت کے دروازے پہ 600 سال کی عمر ہے. سلمان محمدی اہل بیت کے دروازے پہ رہا. منا اہل بیت کا تمغہ سینے پہ تھا لیکن اس کی جبین پہ صرف اور صرف دہلیز بطول کی خاک تھی. اس نے دروازہ بطول پہ سجدہ کر کے بطول کے دروازے کی خاک کو پیشانی پہ سجایا تھا. اور لمحوں کے لیے آیا اور زہرا کا رومال سجا دیا. اور سلمان میں اتنا فرق تھا جتنا دروازے کی خاک میں اور ہاتھ کے رومال میں تھا. حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسے صاحب جو نانا کے پاس بھی نہیں. کہاں سے جا کے دنیا حسین کے صحاب کی قدر پڑھے گی؟ میں نے لفظ کہا تھا کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اصحاب الجنت بھی ہے اور اصحاب النار بھی ہے. اصحاب الجنہ اور ہے، اصحاب النار اور ہے. نبی کے صحاب میں درجے ہیں اور سب سے افضل ترین درجہ جو ہے وہ صحاب بدر کا ہے. آج بھی اہل سنت کے ہاں مرتبوں کے اعتبار سے جب صحابہ کی کیٹیگری بناتے تو کہتے سب سے اول بدری صحابہ. بدری صحابہ کی افضلیت کیا ہے؟ وہ کہتے افضلیت یہ ہے انہوں نے اس دور میں رسول کا ساتھ دیا جب اسلام ابھی پھیل رہا تھا، اور یہ بدر کی جنگ میں تب شریک ہوئے جب 1000 کے سامنے گئے تھے. تو اس کا مطلب ان کی افضلیت یہ ہے یہ قلت ہو کے کثرت سے لڑتے رہے، تھوڑے ہو کے زیادہ سے لڑتے رہے. تو اگر آپ نے صحابہ کے درجے بنائے اور ان صحابہ کو افضل بنایا جو تھوڑے ہو کے زیادہ سے لڑتے رہے، جو 313 ہو کے 1000 سے لڑے وہ افضل ہو گئے، اور جو 72 ہو کے 9 لاکھ سے لڑے. کہتے پہلی افضلیت یہ ہے، پہلی افضلیت اہل سنت کہتے ہیں بدری صحابہ کی یہ ہے کہ انہوں نے قلت ہو کے کثرت کے ساتھ. دوسری افضلیت کہ ان کو تائید غیبی ملی تھی، اللہ کی غیب سے امداد ملی تھی. کیا امداد ملی تھی؟ کہتے جب یہ بدر کے میدان میں اترے تھے، تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے مسلمان ہو، ایمان بھی اتنا طاقتور نہیں تھا، سامنے سے کفر آ گیا. اور جب یہ مقابلے پہ آئے تھے تو ان کے لیے مشکل ترین فیصلہ یہ تھا کہ غلام آقا سے لڑ رہا تھا، کیونکہ اسلام کا بیسک جو ہے، اسلام کی تھیم یہ ہے کہ سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا. جتھے والے لوگ، قبیلے والے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے عرب کے غریب مسلمان، کیونکہ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے. نبی نے عزت ہی اتنی دے دی تھی. وہاں یہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب سے گزرتے تو تازی آنے لگتے، یہاں مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. انہوں نے کہا لعنت کرتے ہم ایسے دین پہ جس میں عزت نہیں. کتنا اچھا دین ہے یہ، تو اپنی عبادت کرتے ہو. وہاں پر امیروں کے بت علیحدہ ہوتے تھے، غریبوں کے علیحدہ ہوتے. غریب کو اجازت ہی نہیں تھی امیر کے بت کی پوجا کرے. وہاں انہوں نے کہا یہ کیسا بہتر دین ہے، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. اب جب یہ پہلی جنگ ہوئی تو پہلی جنگ میں ادھر مالک ہے، ادھر زمانہ جاہلیت میں جو غلام رہا تھا وہ سامنے کھڑا. یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ جس کی نسل در نسل نوکری کی ہو اس کے سامنے تلوار نکال لی. تو اب وہ کہتے افضلیت یہ تھی کہ ان کو اللہ نے غیب سے مدد کی. کیا غیب سے مدد کی؟ خدا سورہ انفال میں پوری وضاحت دیتا. خدا کہتا جب ہم نے ان کو بدر میں اتارا تو خدا کہتا میں نے مسلمانوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. یہ اللہ کی پہلی مدد آئی تھی غیب سے. مسلمانوں کے لشکر کی آنکھوں میں پردہ آ گیا. یہ سامنے 1000 نہیں دیکھ رہے تھے، نظر وہ 1000 آ رہے تھے لیکن انہیں تھوڑے نظر آ رہے تھے. اللہ کہتا یہ ہم نے ان کی مدد کی تاکہ ان کے دل مضبوط رہے، یہ اپنے میدان میں پاؤں جمائے ہوئے رکھے، یہ کثرت دیکھ کے بھاگ نہ جائیں.
لہٰذا ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. وہ سامنے ہزار تھے لیکن انہیں تھوڑے نظر آ رہے تھے. اس کا مطلب ہے اصحاب بدر جو نبی کے اصحاب میں سب سے افضل ہے، ان کی افضلیت یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے گئے تھے تاکہ انہیں لشکر تھوڑا نظر آئے، تاکہ انہیں لشکر تھوڑا نظر آئے. قبلہ تشریف فرمائے ہے، کتاب کا حوالہ دینے لگا، علل شرائع شیخ صدوقی. شیخ صدوق نے روایت لکھی ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ اصحاب حسین میں افضلیت کیا تھی؟ فرمایا ان کی سب سے بڑی افضلیت یہ تھی خدا نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. خدا نے ان کی آنکھوں سے حجابات ہٹا دیے. امام کی حدیث پڑھ لو، امام کہتے صرف ان کی آنکھوں سے حجابات نہیں ہٹائے، آسمان سے بھی ہٹا دیے. یہ جرت کے ساتھ اس لیے لڑ رہے تھے، یہ یہاں بیٹھ کے اپنا اصل مقام دیکھ رہے تھے. انہیں مرنے کی جلدی ہو گئی کیونکہ انہیں وہ نظر آ گیا جو وہ کسی کو بھی نہیں دکھاتا. اب نبی کے اصحاب میں اور حسین کے صحابہ میں فرق. قرآن کہتا ہے ان کی آنکھوں میں پردے ڈالے گئے، معصوم کہتے ہیں ان کی آنکھوں سے پردے ہٹائے گئے. دوسرا فرق، بدر میں فرشتے ان کی امداد کو آئے. بدر میں مسلمانوں کے لشکر کی امداد کے لیے خدا کہتا ہے میں نے ملائکہ کو زمین پہ اتارا، میں نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی. کہاں جا کے دنیا مصطفیٰ کے اصحاب کی اور حسین کے صحاب میں فرق تلاش کرے. یہ بدر کے صحابی نبی کے صحابہ میں سے افضل ترین، فرشتوں نے مدد کی تو جنگ جیتے. فرشتے مدد کے لیے آئے تو لشکر لے کے اترے. حسین کے لیے 4000 کا لشکر لے کے منصور فرشتہ آیا تھا، حسین نے واپس بھیج دیا، فرشتوں کی مدد لینے سے انکار کر دیا. تو فرق سامنے آ گیا. جو فرشتوں کا احسان لے وہ بدر کے صحابی، جو فرشتوں پہ احسان کرے وہ حسین کے صحابی. جو فرشتوں سے مدد لیں وہ اصحاب بدر، جو فرشتوں کی مدد کا انکار کریں وہ ہیں اصحاب حسین. خدا قرآن میں کہتا ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، خدا کہتا لو کانا ارضن قریبا، جبکہ سفر بھی قریب کا تھا اور مال غنیمت بھی ملنے والا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی جنگ سے جانے سے انکار کر دیا. اور خدا نے قرآن میں آیت بھیجی، یہ ایک ایسا غزوہ تھا جب نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور نبی کو خبر ہوئی کہ کافر لشکر لے کے آ رہے، اور نبی نے وہیں پہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے حکم دے دیا کہ یہاں سے اٹھ کے گھر کوئی نہیں جائے گا، یہیں سے میدان کی طرف جانا پڑے گا. تو لوگوں نے اس کا تفسیر، اس کا یہ نہیں صرف شیعہ شان نزول پڑھنا، اہل سنت کا شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی اس کی تفسیر میں یہی لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول نے مختلف بہانے کرنے شروع کیے. یا رسول اللہ مسجد سے کیسے گھر جائیں، کفالت کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں بتایا نہیں ہے. خدا قرآن میں کہتا میں نے فوراً آیت بھیج دی کہ سفر بھی قریب ہے، مال غنیمت بھی ملے گا. یہ پھر بھی بہانے کر رہے ہیں. آگے خدا نے قرآن کی آیت کہ ان سے کہے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. مصطفیٰ کو جواب دے کے اپنے آپ کو ہلاک، سورہ مبارکہ توبہ، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. سفر بھی قریب ہے، مال غنیمت بھی مل رہا ہے. خدا قرآن میں وعدہ کر رہا ہے سفر بھی قریب ہے، مال غنیمت بھی مل رہا ہے، سفر بھی قریب ہے، مال غنیمت بھی مل رہا ہے. میرا مولا حسین مجھے جرت دے دے میں جملہ ان کے دلوں میں لا کے رکھ سکوں. خدا قرآن میں کہہ رہا میرا محمد انہیں کہہ دے سفر بھی قریب ہے، مال غنیمت بھی ملے گا، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حسین اپنے صحاب سے کہہ رہے ہیں سفر بھی دور ہے، مال غنیمت بھی نہیں ملے گا.
حسین کہہ رہے ہیں سفر بھی دور، مال غنیمت ملنا تو دور کی بات، جو تمہارے پاس ہے یہ بھی لٹ جائے، اور وہ رکنے کے لیے تیار نہیں۔ اصحاب پیغمبر اور ہیں، اصحاب حسین اور